قرآن کریم کے ساتھ کچھ عام غلط رویے۔ یہاں کچھ عام غلط طریقے اور رویے ہیں جو بہت سے لوگ قرآن کریم کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کوئی کر رہے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ہے روزانہ ایک آیت۔ کچھ لوگ روزانہ مصحف کھولتے ہیں اور کسی بھی صفحے یا آیت پر نظر ڈالتے ہیں اور پہلی آیت کو ہی اپنے لیے اللہ کا خاص پیغام یا نشانی سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسا کسی اہم فیصلے کے لیے بھی کرتے ہیں اور اسی آیت پر اپنا فیصلہ قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان کے سامنے یہ آیت آ جائے تو وہ اپنا فیصلہ مثبت انداز میں کرتے ہیں، اور اگر یہ آیت نظر آ جائے تو وہ اسے اپنے دن کے کسی معاملے سے جوڑ لیتے ہیں یا اس کے مطابق عمل یا ترک عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ آیات کو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھ کر ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور روز ایک پرچی نکالتے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال لینا شرک ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو بیک گراؤنڈ میں چلانا۔ کچھ لوگ کام کرتے وقت، پڑھائی کے دوران یا پروگرامات اور محافل میں قرآن کو بطور بیک گراؤنڈ چلاتے ہیں، لیکن نہ سنتے ہیں اور نہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ موسیقی سے بہتر تو ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے دوران گفتگو کرنا اور دھیان نہ دینا بے ادبی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں کبھی کبھار دھیان دیا جا سکتا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو محض بیک گراؤنڈ کے طور پر چلانا غلط ہے۔ اس کی بجائے آپ قدرتی آوازیں جیسے پرندوں کی آوازیں، لہروں یا بارش کی آواز چلا سکتے ہیں۔ گاڑی میں مصحف رکھنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑی میں مصحف ہے تو وہ نقصان یا آفت سے محفوظ رہے گی یا شیطان اور جن دور رہیں گے، تو یہ نامناسب ہے۔ قرآن کا مقصد پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ البتہ اگر آپ گاڑی میں قرآن اس نیت سے رکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پڑھیں تو یہ درست ہے۔ اور اس کے بعد ہے صرف قرآن کی ریکارڈنگ چلانا۔ قرآن سننا یقیناً نیکی ہے اور اس پر اجر ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلا دینے سے شیطان گھر سے نکل جائے گا یا کوئی خاص اثر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو اثر ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ سننا اچھا ہے، لیکن اصل مقصد اپنی زبان سے پڑھنا ہے، چاہے آپ رواں قاری نہ ہو۔ خواتین کی عوامی تلاوت۔ اگر عورت اپنے محرم کے سامنے جیسے والد، شوہر، بھائی یا بیٹے کے سامنے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہے تو یہ درست ہے، لیکن غیر مردوں کے سامنے یا سوشل میڈیا پر اپنی آواز پوسٹ کرنا درست نہیں۔ اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ قرآن کسی خاتون استاد سے سیکھے، البتہ اگر مجبوری ہو تو بھی ضرورت کی حد تک پڑھ سکتی ہے۔ آخر میں مت بھولیے کہ ان نکات کو جمع کرنے میں جو ذرائع استعمال ہوئے ہیں ان کی جانچ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آگاہ کریں تاکہ دوسری قسط میں شامل کی جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔